جب فاٹا سیکریٹریٹ ہوا کرتا تھا، جب فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوا کرتی، انہی کی کاوشیں ہیں یا انہی کے انجام دیے ہوئے کام ہیں۔ 9/11 کے بعد سے تو ایک علیحدہ سی سچویشن تھی۔ یہاں پہ تھانے بنانے ہیں، جیسے یہاں پہ جیل تعمیر کرنی ہے، تو جیل اور تھانے تو تعمیر ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، چیک پوسٹیں بن رہی ہیں، فوجی کیمپس بن رہے ہیں، لیکن ہمارے اسکول اور اسپتال وغیرہ یہ نہیں بن رہے ہیں۔ یہاں کی سچویشن یہ ہے جی، ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا اس انضمام میں جی۔ 21 اور 22 FCR میں جی ایک بندے کے جرم میں اس کی ساری قوم کو پکڑا جا سکتا تھا 21 اور 22 FCR کے تحت، اور اس کی قوم کی ہر فرد کی جائیدادوں کو، چاہے وہ منقولہ ہو چاہے وہ غیر منقولہ ہو، اسے ضبط کیا جا سکتا تھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا موقع آپ کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ میرا نام ملک بسم اللہ خان ہے۔ میرا تعلق آفیدی کے شاخ کوکی خیل سے ہے اور جمرود خیبر ایجنسی کا رہنے والا ہوں جی۔ انضمام جب سے ہوا ہے پہلے روز سے ہم اس کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی وجوہات ہیں وہ ہم بعد میں اگر کبھی موقع آیا تو ڈسکس کر لیں گے۔ ہم نے تو ان 4 سالوں میں انضمام کا کوئی فائدہ، کوئی ثمر نہیں دیکھا ہے۔ الٹا ہمارے مسائل میں، ہمارے علاقائی تنازع میں، اراضی کے تنازع میں، لینڈ ڈسپیوٹس اور منرل ڈسپیوٹس، باؤنڈری ڈسپیوٹس، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ کرمنل ریکارڈ آپ دیکھیں، کرائمز ریٹ بہت زیادہ ہوا ہے یہاں پہ پہلے سے۔ آپ 2001 سے پہلے، 9/11 سے پہلے جو فاٹا میں امن تھا اس کا موازنہ آج سے کریں، یہ فاٹا مرجر کے بعد۔ یہ 9/11 کے بعد سے تو ایک علیحدہ سی سچویشن تھی وہاں پہ، تو اس وقت تو ایک علیحدہ سچویشن تھی۔ اس سے پہلے آپ فاٹا کا امن دیکھیں اور آج دیکھیں تو انضمام کی وجہ سے یہاں پہ امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے، اور ہمارے آپس کے ڈسپیوٹس جو ہیں وہ بھی، اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی ان 4 سالوں میں نہ صوبہ سرحد کی حکومت سے اور نہ ہی مرکزی حکومت سے کوئی بھی میگا پروجیکٹ ملا ہے، اور نہ کوئی ترقی کا نام و نشان ہے۔ یہاں پہ جو ترقی ہوئی ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں، اور جو روڈز اور برجز ہیں، وہ بھی وہی پرانے کے پرانے فاٹے، جب فاٹا سیکریٹریٹ ہوا کرتا تھا، جب فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوا کرتی، انہی کی کاوشیں ہیں یا انہی کے انجام دیے ہوئے کام ہیں یا منصوبے ہیں۔ اس کے بعد سے، انضمام کے بعد سے ہمیں کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ملا ہے، تو ہمیں تو انضمام میں کوئی فائدہ ملا ہی نہیں۔ الٹا ہمارے کیا نام ہے معدنیات پہ، ہمارے جنگلات پہ، ہمارے پہاڑوں پہ، ہمارے اراضیوں پہ جی قبضہ ہو رہا ہے، غاصبانہ قبضہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اس علاقے کے لوگوں کو آن بورڈ نہیں کیا جاتا ہے، اور ان کی جائیدادیں، ان کے جنگلات اور ان کے معدنیات ضبط کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا ہے، نہ ہی کیا نام ہے یہاں پہ کوئی اسکول بنا، نہ ہی یہاں پہ اسپتال بنا، نہ ہی یہاں پہ کوئی روڈز نئی تعمیر ہوئے۔ یہاں پہ صوبائی حکومت جو ہے نا، صرف اس کام کی طرف توجہ دیتی ہے جس کے ذریعے فاٹے پہ وہ اپنا تسلط، اپنا قبضے کو استحکام بخشے۔ جیسے کہ یہاں پہ تھانے بنانے ہیں، جیسے یہاں پہ جیل تعمیر کرنی ہے، تو جیل اور تھانے تو تعمیر ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، چیک پوسٹیں بن رہی ہیں، فوجی کیمپس بن رہے ہیں، لیکن ہمارے اسکول اور اسپتال وغیرہ یہ نہیں بن رہے ہیں۔ دہشت گردی اور ملٹری کے آپریشنز کے دوران جو اسکول ہمارے خیبر ایجنسی میں مسمار ہوئے تھے، تباہ ہوئے تھے، ان کی ابھی تک تعمیر نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ کو 3-4 اسکولوں کی مثالیں دیتا ہوں۔ ہمارے باڑے میں گورنمنٹ ہائی اسکول علم گدر ہے، جو خیبر ایجنسی کے 3 اولڈسٹ اسکولوں میں شمار ہوتا ہے جی، گورنمنٹ ہائی اسکول علم گدر۔
اور جمرو بڑے بازار سے کوئی 2 کلومیٹر جی ویسٹ کی طرف ہے، وہ اس کی تعمیر ابھی تک نہیں ہوئی ہے جی۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ہائی اسکول ارجلینا دے شلوبر کمبرخیل ایریا میں باڑہ میں ہے سر، اس کی بھی ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکی ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ان سخت گرمی اور سخت سردی میں خیموں میں پڑھنے پر مجبور ہیں جی۔ ایک بار میں علم گدر ہائی اسکول گیا تھا تو وہاں پہ جو ان کے سٹاف سے ملا، انہوں نے کہا کہ بچے پڑھنے آتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جگہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ایکاموڈیشن نہیں ہے، ہم ان کو کہاں بیٹھائیں، سٹاف بھی ہے لیکن بلڈنگ نہیں ہے۔ تو وہ پرنسپل صاحب قسم سے یہ اپنی سچویشن بیان کرتے ہوئے رو پڑے تھے۔ تو اسی طرح ایک اسکول ہے گورنمنٹ مڈل اسکول نو غازی بابا، یہ جمرود اور باڑے روڈ کے اوپر ہی ہے، اور رنگ روڈ سے، پشاور کے رنگ روڈ سے جی کوئی ہارڈلی 3 کلومیٹر ویسٹ کی طرف ہے جی، ویسٹ کی طرف۔ تو ان کی بھی تعمیر نہیں، حالانکہ چائنا گورنمنٹ نے جی 2014 میں ان اسکول کی تعمیر کے لیے فنڈ جاری کیے تھے، لیکن ان کی وہ کیپیسٹی ایسی ہے کہ وہ فنڈز کو یوٹیلائز بھی نہیں کر سکے جی، ابھی تک وہ تعمیر نہیں ہو سکے۔ اب 2014 میں ہم نے تیرا باغ کے علاقے میں میدان میں سر، وہاں پہ ہم نے زمین فراہم کی تھی ایک ٹائپ ڈی ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے جی۔ اب 2014 دیکھیں اور 2022 دیکھیں، تقریباً 8 سال ہونے کو ہیں جی، ابھی تک وہ اسپتال تعمیر نہیں ہوا ہے جی۔ اسی طرح جی بازار زخا خیل کے ایریے میں جی ایک ٹائپ ڈی ہاسپٹل مرجر سے پہلے بلڈنگ مکمل ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اسے سٹاف نہیں دیا گیا ہے جی۔ اب اس خالی بلڈنگ میں جی انہوں نے جا کے ایک تھانہ قائم کر رکھا ہے جی، انہیں پولیس اسٹیشن بنایا ہے۔ تو اب یہاں کی سچویشن یہ ہے جی، ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا اس انضمام میں جی، جو ہم لوگوں کی جو توقعات تھے، ہماری تو ویسے بھی نہیں تھی۔ ایک بات کی تو میں وضاحت کروں کہ فاٹا میں کوئی بھی ایسی تحریک نہیں اٹھی، کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی گئی کہ فاٹے کے وجود کو ختم کیا جائے اور اسے صوبہ سرحد کا حصہ بنایا جائے، کوئی بھی تحریک نہیں اٹھی تھی۔ فاٹے کے عوام اس سسٹم میں اصلاحات چاہ رہے تھے۔ ایف سی آر جو ہے نا، یہ ہمارے رواج کے ذریعے بنا تھا، اس میں تقریباً 90% ہمارا رواج تھا جی، اور ہمارا رواج جو ہے وہ تقریباً 90% اسلامی ہے جی۔ تو ہم ایف سی آر میں جو انگریزوں نے اپنے مفاد کے لیے جو ظالمانہ شکیں رکھی تھی، ان کے سلسلے میں ہم اصلاحات چاہ رہے تھے۔ جیسے کہ میرے خیال میں ایف سی آر میں صرف 3 ایسی شکیں تھیں، ایک 21 اور ایک 22 ایف سی آر اور ایک 40 ایف سی آر۔ 21 اور 22 ایف سی آر میں جی ایک بندے کے جرم میں اس کی ساری قوم کو پکڑا جا سکتا تھا 21 اور 22 ایف سی آر کے تحت، اور اس کی قوم کی ہر فرد کی جائیدادوں کو، چاہے وہ منقولہ ہو چاہے وہ غیر منقولہ ہو، اسے ضبط کیا جا سکتا تھا۔ تو ایک یہ ظالمانہ شک تھی، اور دوسری ظالمانہ شک جو تھی وہ 40 ایف سی آر تھی، جس کے تحت پولیٹیکل ایجنٹ اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کو اختیار تھا کہ بلا پوچھے بلا کوئی وجہ بیان کرے مجھے 3 سال کے لیے قید کر دیں، اور جب میری قید 3 سال پوری ہو تو دوبارہ بھی قید کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک 3-4 ظالمانہ شکیں تھیں جس کی ہم مخالفت کرتے تھے قبائلی عوام، اور چاہتے تھے کہ ہمارے نظام میں اصلاحات آئیں۔ جو پاور سینٹرلائزیشن تھی پاور کی، اسے ہم ڈیوائیڈ کرنا چاہتے تھے۔ پولیٹیکل ایجنٹ کی ذات میں جو سارے پاور ڈیلیگیٹ تھے پولیٹیکل کو جی، ہم وہ چاہتے تھے کہ اسے کیا نام ہے تقسیم کیا جائے، یہ نہ کہ ایک آدمی مطلق العنان بن جائے جی۔ ہم چاہتے تھے کہ کیا نام ہے ہمارا رواج، ہمارا جرگہ سسٹم، ہمارے جو ڈسپیوٹ ریزولوشن جو میکینزم تھا اس کو نہ چھیڑا جاتا، یہ کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگوں اور سیٹل کے لوگوں کی طبیعت مزاج میں بہت بڑا فرق ہے، اور ہمارے تنازعات کی نوعیت
اور پشاور کے لوگوں کی تنازعات کی نوعیت میں بھی بڑا فرق ہے جی۔ تو یہ جو CRPC CPC اور جی PPC جی یہ 3 قوانین ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشنز کے جی، جو یہاں پہ اب مرجر کے بعد ایکسٹینڈ ہوئے ہیں، اس میں ہمارے تنازعات کے حل کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ عدالتیں میں کیس جو ہے نا ویسے ہی لنگر آن ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی بھی لینڈ ڈسپیوٹ کو مرجر کے بعد سے جو عدالتیں قائم ہوئی انہوں نے کوئی فیصلہ سنایا ہو، تو ابھی تک وہ حل نہیں ہوئے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے نظام میں تبدیلی آئے، ہمارے رواج کو پریزرو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا نام ہے نئے ہماری توقعات ہماری ضرورتوں کے مطابق اس میں اصلاحات لائی جائیں۔ ہم یہ کبھی نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمارے وجود کو ہماری الگ شناخت کو ختم کیا جائے اور ہم سے پوچھے بغیر ہی ہمارا انضمام ہماری وجود کو ختم کر کے ہمارے نظام صبح۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انضمام کی مخالفت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم انضمام کو اور 25ویں آئینی ترمیم جس کے تحت ہمارے فاٹے کی جداگانہ حیثیت کو ختم کر کے صوبہ سرحد میں ضم کیا گیا ہے، اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایک تو غیر آئینی طریقے سے ہوا ہے اور غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے، غیر جمہوری طریقے سے کیا گیا ہے، یہ عمل غیر فطری بھی ہے۔ اب اس کی وضاحتیں میں آپ کے لیے شارٹس کر دیتا ہوں۔ غیر آئینی اس لیے ہے کہ آئین کی شق 247 سب آرٹیکل 6 میں فاٹے کی حیثیت کی تبدیلی کا طریقہ کار باقاعدہ واضح طور پر بیان ہے، جس کے تحت فاٹے کی حیثیت کی تبدیلی کے اختیار صرف صدر پاکستان کے پاس ہے، اور وہ بھی اس باؤنڈ ہیں کہ وہ اس علاقے کے ٹرائبل جرگے سے مشاورت کے بعد اس کی حیثیت کی تبدیلی کے حکم جاری کریں گے۔ فاٹے کی تبدیلی کا اختیار نہ قومی اسمبلی کے پاس تھا، نہ سینٹ کے پاس تھا، نہ صوبائی اسمبلی کے پاس تھا، نہ وزیر اعظم کے پاس تھا، نہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس، نہ چیف جسٹس کے پاس، کسی بھی ادارے یا کسی بھی شخصیت کے پاس نہیں سوائے صدر پاکستان کے۔ آرٹیکل 247 سب آرٹیکل 6 آپ آئین پاکستان کا دیکھیں، اس میں واضح طور پر بیان ہے۔ تو انہوں نے اس طریقہ کار کو بائی پاس کیا اور ایک سمپل آئین کے تحت ہمارے علاقے کا انضمام ہم سے پوچھے بغیر کیا۔ اب ایک پارلیمنٹ کے ساتھ اس بات کا اختیار نہ تھا کہ وہ ہمارے علاقے کے لیے ایک معمولی سا قانون بنائے جی، تو یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ ہماری وجود کو ہی ختم کیا جائے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئین میں صوبوں کی سرحدوں کی تبدیلی کا طریقہ کار ہے جی، لیکن آئین میں کسی اکائی کو ختم کرنے کا طریقہ کار یا ذکر بالکل ہے ہی نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 1 سب آرٹیکل C میں جی فاٹا ایک الگ 4 صوبائیوں کے ساتھ ساتھ 5ویں اکائی تھا جی، تو اکائی کے ختم کرنے کا طریقہ کار آئین میں نہیں تھا، تو یہ غیر آئینی کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ اسمبلی کہ لاسٹ جس دن یہ ختم ہونے والی تھی، جس ہفتے میں 5-6 روز میں انہوں نے غیر قانونی طریقے سے چھٹیوں کے دنوں میں ویکینڈ پہ انہوں نے کیا نام ہے یہ بل پاس کرایا ہے، تو یہ غیر قانونی ہے۔ غیر فطری ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عام طور پر ٹرینڈ یہ ہے کہ ایک ملک ٹوٹتا ہے 2 ملک بنتے ہیں، ایک صوبہ ٹوٹتا ہے 2 صوبے بنتے ہیں۔ کہیں بھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ 2 یونٹ یا 2 صوبے یا 2 ملک آپس میں ملے ہوں ایک بنا ہو، عام طور پر ٹرینڈ۔ تو یہ غیر فطری ہے۔ اس کے علاوہ غیر فطری یہ بھی ہے کہ ہمارے رہن سہن، ہمارے طریقے، ہمارے رواج میں، ہماری سوچ میں، ہمارے مزاج میں سیٹل ایریا کے لوگوں سے جدا ہے، تو یہ اس لیے ہم اسے غیر فطری بھی سمجھتے ہیں۔ تو انضمام کو چونکہ ہم غیر فطری اور غیر آئینی سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم نے آئینی طریقہ کار آئینی راستہ اختیار کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک آئینی رٹ پٹیشن دائر کی، غالباً 2018 یا 19 میں، کوئی 3.5 سال ہونے کو ہیں، تو رٹ دائر کی ہے اور اس کی کئی بار سماعت ہو چکی ہے۔ لاسٹ ہیئرنگ جو تھی وہ رمضان سے کوئی کپل آف ویک ایگو بیفور جی تھی، تو اس دوران
جو بینچ تھا جن کی سربراہی اس وقت تو چیف جسٹس نہیں تھے، آج کل چیف جسٹس ہیں جناب جسٹس عمر عطا بندیال، وہ سربراہی کر لیتے بینچ کے. انہوں نے باقاعدہ ڈائریکشن جاری کی کہ چونکہ اس ریٹ پٹیشن میں بہت ہی امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے ہم ایک لارجر بینچ تشکیل دیں گے. اور انہوں نے ہدایت جاری کی کہ رمضان کے بعد اس کیس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. اور لارجر بینچ تشکیل دینے کے بعد تو وہ تو صرف لارجر بینچ ہوتا ہی ہے، کیس کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوتا ہے، وہی اسی کیس کی سماعت کرتا ہے اور کچھ دنوں میں اس کا فیصلہ سنا دیتا ہے. تو لیکن ابھی تک رمضان کے بعد سے بڑی عید بھی گزر گئی، عاشورہ بھی گزر گیا، 4-5 مہینے ہونے کے ہیں، ابھی تک ہماری کیس کی کیا نام ہے ڈیٹ مقرر نہیں ہوئی ہیئرنگ. باوجود اس کے کہ اس سلسلے میں ہمارے وکلاء نے اس سلسلے میں سپریم کورٹس کو ایک ریکویسٹ بھی داخل کی ہے ان ریٹن کہ ارلی ہیئرنگ کے لیے، لیکن ابھی تک کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی ہے. جی ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمیں آئین پاکستان اور کیا نام ہے قانون کے تحت ہمیں انصاف فراہم کرے گی.